بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چٹان مقدس کیوں ہے؟ چند دن سے یہ بات بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ وہ زرد رنگ کا گنبد جسے ہم مسجد اقصی سمجھ رہے ہیں وہ مسجد اقصی نہیں بلکہ وہ گنبد صخرا ہے، اور سبز رنگ والے گنبد جہاں محراب ہے والی عمارت مسجد اقصی ہے۔ اور اگر مسجد اقصی اور ہے تو یہ زرد رنگ والے گنبد کی عمارت ہمارے لیے اہم کیوں ہے، اور دیگر مذاہب کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس سارے سوال کا جواب تفصیلاً اس ویڈیو میں دیا جاتا ہے۔ القدس جس طرح کے اہم تاریخی اور قدیم ترین اسلامی آثار پر مشتمل ہے، اس حساب سے موجودہ دور کے مسلمانوں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور آج حال یہ ہے کہ عوام تو کیا خواص بھی ان کی تاریخ اور اہمیت سے آگاہ نہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مسجد کے تحفظ کے لیے سینہ سپر ہو سر بکف ہو جانے والے مسلمان اپنے تیسرے مقدس ترین ورثہ پر یہود کی یلغار کی خبریں سنتے ہیں، مگر ان کے جذبات میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے اس اہم اور مقدس ورثہ کو یہودی مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پورے عالم اسلام میں کوئی خاص تشویش سامنے نہیں آتی۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ مسلم اہل قلم اور ابلاغی و صحافتی ادارے آگے بڑھ کر اس تاثر کو ختم کریں کہ القدس صرف فلسطینی مسلمانوں کا ورثہ ہے، یا یہ کہ فلسطینی فدائی جانباز محض اپنے وطن کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ القدس پورے کرۂ ارض کے 54 ممالک میں رہنے والے 100 ارب مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، اور اس کا تحفظ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اللہ اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہے اور احادیث میں ذکر کی گئی ان پیش گوئیوں کو سچا سمجھتا ہے جو ارض فلسطین میں اہل حق و اہل باطل کے درمیان برپا ہونے والے اس عظیم معرکہ اللحم الکبریٰ سے تعلق رکھتی ہیں، جو قیامت سے قبل ہو کر رہے گا اور بنی نوع انسان کی زندگیوں میں اور اس پوری کائنات کو ایک نیا رخ دے گا۔ اس چٹان کے متعلق بحث کا آغاز بعض مضامین میں سامنے آنے والے اس سوال سے ہوا تھا کہ مسجد اقصی کا مصداق کیا ہے؟ گرے سبز رنگ کے گنبد والا حال جہاں محراب ہے اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یا زرد رنگ والی گنبد کی حسین عمارت جو حال سے ذرا آگے مسجد اصلی کے صحن میں واقع ایک اونچے اور وسیع چبوترے پر قائم ہے، اور اپنی خوبصورتی اور شان و شوکت کے اعتبار سے اس قابل ہے کہ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ شمار کیا جائے۔ تاج محل محض ایک شاہانہ شوق اور فانی عشق کی یادگار ہے، جبکہ یہ گنبد ایک بلند نظریے اور اعلیٰ مقصد کے تحت بنایا گیا تھا، اور آج تک اس عظیم سوچ کی ترجمانی کر رہا ہے جس کے پیش نظر 2 جلیل القدر تابعین نے اس کی تعمیر کی نگرانی قبول کی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ نہر زبیدہ اور گنبد صخرا وہ 2 ایسے عظیم الشان اسلامی آثار ہیں جنہیں جس پہلو سے بھی پرکھا جائے یہ دنیا کی ممتاز ترین انسانی تعمیری کاوشوں کے معیار پر پورا اترتے ہیں، بلکہ دونوں اپنی مقصدیت اور پس منظر میں دوسرے 7 عجائبات پر فوقیت رکھتے ہیں، مگر اہل مغرب کا تعصب ان کے مقام کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ اس سوال کے متعلق مسلم مفکرین اور تحقیق کاروں میں 2 رائے سامنے آتی رہی ہیں۔ کچھ حضرات زرد رنگ والی عمارت کو مسجد اقصی کا حقیقی مصداق سمجھتے ہیں، اور کچھ گرے رنگ والی عمارت کو۔ دونوں طرف سے مقالات اور مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ غور کیا جائے تو یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کوئی لاہور کی بادشاہی مسجد کے بارے میں پوچھے کہ اس کا مصداق صرف وہ اگلا مسقف حصہ ہے جہاں گنبد بنے ہیں، یا دروازے کے قریب وہ پچھلا حصہ جہاں چھوٹا سا عجائب گھر ہے، یا کراچی کی مسجد بیت المکرم کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جائے
کہ اس سے مراد اس کا مرکزی حال ہے یا شمالی جانب کے دروازے کے قریب وہ ہوادار گنبد جو مسجد کے داخلی دروازے کے قریب بنایا گیا ہے؟ اب ان بدیہی سوالوں کا جواب یہی ہے کہ مسجد کا مصداق اس کی چار دیواری پر مشتمل وہ تمام خطہ ہوتا ہے جو اس کے نام پر وقف کیا جائے۔ البتہ پھر اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، کچھ نماز پڑھنے کے لیے، کچھ تعلیم اور دیگر مقاصد کے لیے۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس کی مکمل چار دیواری پر ہوتا ہے جس کو عبادت کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ اس احاطے کی ایک ایک اینٹ اور اس کے اندر کی ایک ایک انچ زمین تا قیامت مسجد کے لیے وقف ہے، اور اس کی حفاظت مسلمانوں پر اس وقت تک فرض ہے جب تک ان میں سے ایک آنکھ بھی حرکت کرتی اور ایک دل بھی دھڑکتا ہے۔ اس چار دیواری میں یوں تو بہت سی عمارتیں ہیں، مدرسے، واعظ اور درس کے حلقوں والے چبوترے، خانقاہیں، کتب خانہ، اسلامی عجائب گھر، سبیلیں، کنویں اور باغیچے وغیرہ، لیکن ان میں دو عمارتیں اہم ہیں۔ ایک قبلے کی جانب والے واقع سبز رنگ کے گنبد والا وہ مسقف حصہ جہاں محراب داؤد ہے اور جسے بعض لوگ مسجد عمر بھی کہتے ہیں، اور دوسرا مسجد کے صحن میں موجود وہ مشہور عالم زرد گنبد جس کے نیچے ایک بڑی چٹان ہے جو ایک قدرتی غار کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ یہاں سے ہم دوسرے سوال کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں کہ قبلہ اول کیا چیز تھی؟ آیا یہ پوری مسجد اقصیٰ یا اس کا کوئی خاص حصہ؟ اس دوسرے سوال کے جواب سے ہم اس چٹان والے زرد گنبد کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بھی جان سکیں گے۔ دوسرے سپارے کی ابتدا میں آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي کی تفسیر میں تقریباً تمام مشہور مفسرین نے لکھا ہے کہ قبلہ اول ہی چٹان تھی۔ دیکھیے روح المعانی، البحر المحیط، تفسیر قرطبی، ابن کثیر، تفسیر مدارک الدر منصور اور تفسیر طبری وغیرہ، جن بعض تفاسیر میں بیت المقدس کو قبلہ اول کہا گیا ہے ان کی مراد بھی یہی چٹان ہے، اور ان مفسرین نے کل بیت المقدس کہہ کر اس مسجد کا ایک جزو یعنی چٹان مراد لیا ہے۔ انہی کتب میں یہ بھی درج ہے کہ یہ چٹان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلکہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ رہی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس وقت مسجد اقصیٰ کی موجودہ عمارت نہ تھی، قدیم عمارت جو تھی وہ ویران اور غیر آباد تھی، حتیٰ کہ عیسائیوں نے یہود کی ضد میں اس چٹان پر اتنا کچرا لا کر ڈالا تھا کہ یہ اس کے نیچے چھپ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح بیت المقدس کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے یہ پھر صاف کیا اور چٹان کو ویسا صاف ستھرا کر دیا جیسے وہ پہلے تھی۔ آج کل یہود اور ان کے منافق گماشتے باس و مباحثہ کرتے ہوئے شاطرانہ انداز میں اس چٹان کے متعلق مسلمانوں کا یہ دعویٰ ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور پھر بحث کا رخ ان روایات کی صحت اور ضعف کی طرف پھر جاتا ہے۔ حالانکہ اس سخرا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام انبیاء سابقین اور مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ جہاں تک اس کے دیگر فضائل کی بات ہے تو بہت سی روایات میں اس کے مختلف فضائل وارد ہیں، مثلا جنت کی 4 نہروں یا زمین کے سارے میٹھے پانی کا اس سے پھوٹنا، اس کا فضا میں معلق ہونا، میدان حشر کا یہاں قائم ہونا وغیرہ، لیکن یہ روایات متکلم فی یا ضعیف ہیں۔ البتہ السخرۃ من الجنہ یعنی چٹان جنت میں سے ہے والی حدیث مسند احمد، مستدرک حاکم اور ابن ماجہ میں مذکور ہے، اور متعدد سنتوں کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ یہ بات تقریباً طے پا جاتی ہے کہ حجر اسود کی طرح سخرۃ القبلہ بھی جنت سے آیا ہے اور دونوں مسلمانوں کے لیے مقدس ہیں۔ یہ چٹان چونکہ یہود کا بھی قبلہ تھی اور ان کی مذہبی داستانوں کے مطابق اصل تورات اس کے قریب کہیں مدفون ہے اور ہیکل سلیمانی اس پر قائم کیا گیا تھا،
لہٰذا وہ اس پر قائم مسلمانوں کی تعمیر کردہ شاندار عمارت کو گرا کر یہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے بے تاب ہیں، اور اس بے تابی کی وجہ محض مذہبی نہیں، کافی حد تک سیاسی بھی ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق ان کو دنیا بھر کی تذلیل و تحقیر سے نجات دلا کر یہود کی عالمی حکومت قائم کرنے کا کارنامہ، تمام تر بدیوں کا محور و منبع مسیح دجال ہی انجام دے سکتا ہے، اور اس کی آمد یا ظہور اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کا قصر صدارت قائم کیا جائے، اور اس کا قصر صدارت اس چٹان پر قائم ہوگا جو اس گنبد کے نیچے ہے۔ لہٰذا وہ ہر صورت میں اس گنبد کو خدا نخواستہ منہدم کرنے کے درپے ہیں۔ اس حوالے سے یہ سنسنی خیز تحقیق بھی بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے پھیلاتے رہتے ہیں کہ اصل مسجد تو وہ حال ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے زرد گنبد کو القدس کی علامت کے طور پر پیش کرنا درست نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پوری چار دیواری پر ہوتا ہے، اور اس مسجد کے پورے احاطے کا ایک ایک ذرہ حرم قدسی ہے، اور یہ دونوں عمارتیں اپنی اپنی جگہ اہمیت اور حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا یہ بحث قطعاً بے سود بلکہ نقصان دہ اور دانائی سے بعید ہے کہ کون سا حصہ اصل اور کون سا غیر اصل ہے۔ یہود کو یہ پوری چار دیواری چاہیے، جیسا کہ ان کے بنائے ہوئے ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا ایک پورا ماڈل دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اہم اور غیر اہم کی باس میں پڑے بغیر اس پورے ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حال ہی میں جاری ان کے ظلم و ستم اور بمباری بھی اسی کے لیے کوشش ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہاں ہیکل سلیمانی کا سنگ بنیاد رکھنے کی کوشش بھی کی جا چکی ہے۔ یہ سب کچھ دراصل ٹیسٹ کیس ہے۔ وہ مسلمانوں کے ایمان کی حرارت پرکھنا چاہتے ہیں۔ یہودی انجینئر صحرائے سینا نے بیت المقدس کا ماڈل بنا کر اس پر کمانڈو حملے کی مشق کرتے ہیں، اور اس طرح کے تجربے کرتے ہیں کہ اگر اس کو معاذ اللہ دھماکے سے اڑا دیا جائے تو ملبہ کس طرف اور کتنی دور تک گرے گا، کیونکہ قریب میں یہودیوں کی آبادی ہے۔ نیز وہ ایسا تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عمارت خود سے کمزور ہو کر یا زلزلے کے جھٹکوں سے گرے، لہٰذا اس مشق میں اسی تناسب سے بارود استعمال کرتے ہیں۔ علاوہ عظیم وہ ایسا طریقہ تلاش کر رہے ہیں کہ ساری مسجد گر جائے مگر دیوار براق، جسے وہ دیوار گریا کہتے ہیں، نہ گرے۔ ان کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو اپنے بس میں کر لیا ہے، مگر فلسطینی فدائی ان کے تمام تر حربوں سے آگے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دشمنوں نے ان سے جینے کا اختیار چھین لیا ہے، لہٰذا مرنے کا اختیار وہ خود استعمال کریں گے۔ ان کے علماء نے بھی نہایت بیدار مغزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت فدائی حملوں کو جائز بلکہ افضل ترین شہادت قرار دیا، جبکہ ابھی کشمیر کے مجاہدین حملوں کی اس قسم سے واقف ہی نہ تھے۔ فلسطینی جانبازوں نے ساری دنیا سے رست کا راستہ کٹ جانے اور ہر قسم کی امید ٹوٹ جانے کے بعد بھی ہمت کا دامن نہیں چھوڑا، اور بمبار فدائی حملوں کی شکل میں ایسی ٹیکنالوجی دریافت کر لی جس کا تاحال کوئی توڑ دنیا بھر کے ذہن اور دنیا بھر کے ذہین ترین یہودی دماغ بھی تلاش نہیں کر سکے۔ لہٰذا اب مسجد کو منہدم کرنے کے منصوبے کو انتہائی خطرناک سمجھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ متبادل راستے بھی سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہیکل سلیمانی کا قیام کا ایک نیا طریقہ سوچا، وہ یہ کہ گرافک کی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے لیزر شعاؤں کی مدد سے گنبد صخرا کے اوپر اس لفظ سے معلوم کر لیں کہ یہودیوں کا اصل مقصد یہی جگہ یعنی گنبد صخرا زرد رنگ والا گنبد ہے، ہیکل سلیمانی بنا لیا جائے۔ یہ سہ جہتی یعنی 3 ڈائمینشنل ہوگا اور فضا کے اندر چٹان والے گنبد کے اوپر بغیر کسی سہارے کے قائم ہوگا۔ یہ تجویز
اسحاق حاتمین نامی ایک یہودی کمپیوٹر انجینئر نے پیش کی، اور متعدد یہودی ربی مذہبی پیشوا جو تعویل و حیلہ جوئی کے ماہر ہیں اپنی مذہبی دستانوں کا ذخیرہ کھنگال رہے ہیں کہ کیا اس طرح کرنے سے دجال کے خروج کی شرط پوری ہو جائے گی؟ کیا اس طرح کرنے سے ان کا مسیحا ان کو شرف دیدار بخش کر خاندان داؤد کے عالمی غلبہ کی تمنا پورا کرنے کے لیے پردہ غیب سے باہر آنے پر تیار ہو جائے گا؟ کیا اس طرح ان کو وہ گم شدہ سکینہ اور مقدس تبرکات واپس مل جائیں گے جو ان کی سہون پہاڑ پر واپسی ممکن بنائیں گے؟ عجیب بات یہ ہے کہ یہود اپنے مذہبی رہنماؤں کی جھوٹی سچی پیش گوئیوں پر کامل یقین رکھتے ہوئے ان کے بیان کردہ من گھڑت شرط کو پورا کرنے کے لیے بےتاب ہیں، چاہے انہیں فرضی طریقے کیوں نہ اختیار کرنا پڑیں۔ لیکن مسلمان ہر طرف سے گھیراؤ میں آنے کے بعد بھی ابلیس کے طاغوتی لشکر کی یلغار کی طرف متوجہ نہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی وراثت کے جھوٹے دعوے دار ان کے نشان والا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں، جبکہ ان کے حقیقی وارث اس داؤدی پتھر کو چوم کر رکھنے پر اکتفا کر رہے ہیں جو وقت کے جالوتوں کی پیشانی سے ٹکراتا ہے تو ان کا بھیجا پاش پاش کر دیتا ہے۔ گوانتا ناموں سے ابو غریب تک ہی حسرت ناک المیہ دہرایا جا رہا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اپنے آباء و اسلاف کے نام کو بٹا لگانے اور ان کی روحوں کو تڑپانے کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں تو دھن یعنی دنیا کی محبت اور آخرت سے مایوسی اور سمن یعنی آرام پسندی اور عیش پرستی نے جکڑ لیا ہے، اور وہ اس ایمانی حرارت سے محروم ہو گئے ہیں جو ایسی جکڑ بندیوں کو توڑتی اور مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ فلسطین کے انسانیت سوز اور بھیانک واقعات سامنے آنے کے بعد خدا جانے اب اور کون سی ایسی مصیبت ہوگی جو ہماری آنکھیں کھولنے اور مغربیت پرستی، سطحیت پسندی، وقتی جذباتیت اور ایسی بے عملی کو چھوڑ کر ٹھوس کام کرنے اور بھرپور جد و جہد پر آمادہ کرے گی۔ اسی پر شاعر کہتا ہے کہ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی ہے پیاس سے یارب، ایک آب لا پا وادی پرخار میں آوے۔